محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ یہ چلنا ہے اگے بس بس ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قل يا أيها الناس أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره صدق اللہ العظیم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین محترم، مختصر حمد و ثنا کبریائی بڑائی، تمہیدات تمجیدات تسبیحات اللہ جل شانہ دی ذات ببرکت واسطے خاص، درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین، امام القبلتین امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے لکھاں کروڑاں انگنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ اللہ والو، خطبہ جمعہ دی بابرکت کڑیے، سب تو پہلے میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بھی بیان کراں مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت تساں سبنا نوں سن سنا کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک انتہائی اہم عنوان نوں بیان کرنا چاہنا، جو کہ آج اس معاشرے دی ضرورت بن چکے ہے۔ آج دے اس معاشرے دی اہم ضرورت بن چکے ہے۔ دنیاوی معاملات تے اپنی جگہ تے نے، لیکن جس رب نے سانو پیدا کیتا ہے اسی اس رب نال بھی مخلص نہیں۔ بندہ جیڑا بھی عمل کردا ہے، جو بھی کام کردا ہے، او اللہ پاک دی رضا واسطے کردا ہے، اللہ پاک نو راضی کرن واسطے کردا ہے، کیونکہ ہر عبادت کرن والے مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات انہوں ویکھ رہی ہے، اللہ دی ذات او دے ایک ایک عمل دا نچوڑ کٹ رہی ہے، اور ساڈا اللہ دے توکل بھی ہونا چاہیے، بھروسہ بھی ہونا چاہیے، تے اللہ دا ادب تے احترام بھی ساڈے دلاں چ ہونا چاہیے۔ اج ساڈا اللہ پاک تو توکل بھی اٹھ چکے ہے، تے اللہ پاک دے صحیح معنی اندر ساڈا بھروسہ بھی نہیں رہا، اور اللہ پاک دا اسی ادب تے احترام بھی نہیں کردے۔ میں چھوٹی جی مثال دے کے تے اپنی بات نو ذرا اگے چلانا
اسی کوئی 4 بندے کو رل کے کوئی سیانے 2-4 بندے بیٹھے ہون اوتھے کوئی بندہ کوئی بچہ کوئی ماڑی گل کر دے گال کٹ دے مندہ بولے اسی آنے او شرم کر کوئی حیا کر سیانے بیٹھے نے او یار دنیا تے رہ کے بہ کے تیرا اے عقیدہ ہے تینوں سیانا ویکھے سیانے دے سامنے چنگی گل کرنی ہے او یار اے بھی عقیدہ بنا لے اور رب ہر وقت پیا ویکھدا ہے اور رب دے سامنے بھی کام کرنا ہے تے چنگا ہی کرنا ماڑا کام نہیں کرنا اور آئیے انسان 3 چیزاں تو مار کھاندا ہے ہنے تواڈے قریب الیکشن بھی گزرے ہے سب تو پہلے نمبر تے انسان نو یہ ڈر لگدا ہے کہ کتے مینوں کوئی مار نہ دے انسان نو اپنی زندگی دا ڈر ہے اینے نال سیکورٹی گارڈ رکھے نے تے نمبر 2 انسان نو بڑا ہی خوف ہے کہ کتے میرا کوئی رزق نہ بند کر دے کوئی میری روزی نہ بند کر دے کوئی میرا عہدہ نہ چھین لے بڑا ہی ڈر لگدا ہے بڑا خوف لگدا ہے اور خدا دی قسمیں اللہ پاک نے سارے ڈر تے خوف مکاتے نے تے نمبر 3 نو پتا کیڑا ڈر لگدا ہے توکل جو نہیں رب تے اینو ڈر لگدا ہے کتے کو میری عزت نہ کھو لے کتے کو میری عزت تے ڈاکہ نہ پا دے آؤ ذرا قرآن پاک دے پڑھیے تے ایمان تازہ ہو جائے اے 3 خوف ذرا میں تو آڈے دور کرنا چاہنا تے اللہ پاک نال کیسا رشتہ کیسا ناپا کیسا توکل کیسا اللہ پاک دا ادب ہونا چاہیے آؤ ذرا غور کرو توجہ فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا محبوب سونے اعلان کر کے دس دیو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللہ پاک نے فرمایا محبوب سونے اعلان کر کے دس دیو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ پاک دی ذات بابرکت او بادشاہ ہے او ساری کائنات دا بادشاہ ہے ساری کائنات نو پالن والا ہے او اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات او یاروں اللہ موت تے زندگی تے اللہ موت تے زندگی تے قابض ہے او زندگی تے موت نو پیدا کرنے والا اللہ ہے اکوں اللہ زندگی تے موت بنانے والا ہے آئیے غور کیجئے میں آکھیا اللہ سونے زندگی تے موت بنائیے اللہ کی معنی ہے اللہ کی مطلب ہے اللہ جی کی دسنا چاندے ہو اللہ ذی خلق الموت پہلے اللہ پاک نے موت دا ذکر کیتا ہے والحیات پھر زندگی دا ذکر کیتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ کہہ رہے نے لوگوں میرا موت پیدا کرن دا مقصد ہے او دنیا میں جیڑا بھی آوے آ کے چنگے کام کرے نیک کام کرے اچھے عمل کرے انہوں اپنی موت یاد رہے اور ڈسکے دے رہن والے او باسیو اللہ پاک دی قسمیں جنہوں اپنی موت یاد آ جائے اور جنہوں مرنا یاد ہوئے او دی زندگی سور جاندی ہے اور جنہوں مرنا یاد ہوئے او کسے تے زبان درازیاں نہیں کردا اور جنہوں مرنا یاد ہوئے اللہ پاک دے حق غصب نہیں کردا جنہوں مرنا یاد ہوئے او مخلوق دے حق غصب نہیں کردا او جنہوں مرنا یاد ہوئے او کسے نال جناب ظلم نہیں کردا تائیں تے اللہ پاک نے آکے آئے میں موت بنائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ پاک نے آکے آئے ایک کوئی مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تسی چنگے کام کر لگ پو موت نو یاد رکھیا کرو تے ذرا کی دے دی گالے محبت دا ثبوت دے دیو او زندگی دے موت دا مالک کون ہے
اور زندگی تے موت دا مالک کون ہے؟ ایکوں اللہ ہے۔ آئیے نمبر 2 غور کیجئے، اور رزق دین والا کون ہے؟ روزیاں دین والا کون ہے؟ آئیے نمبر 1 آیت فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آکھیا میں رزق دین والا ہاں تے رزق بھی بے حساب دینا ہاں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ جیسا بہتر رزق دین والا کوئی نہیں جے۔ اللہ رزق بھی دیندہ ہے تے بہتر دیندہ ہے۔ اور یار اتھے میں ایک گل کراں، اور رزق دیاں کمیاں نہیں، اللہ دی قسمیں رزق اللہ نے کافرانوں بھی دیتا ہے۔ اللہ روزی ساریاں نو دیندہ ہے، کیوں اللہ پاک دا وعدہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے انو پالن والا ہے۔ ایتے اللہ پاک نے رب المسلمین نہیں آکھیا، رب المومنین نہیں آکھیا، اللہ پاک نے آکھیا رب العالمین۔ میں ساری کائنات نو پالن والا جے، میں ساری کائنات نو پالن والا ہاں تے اللہ سارے انو روزیاں دیندہ ہے۔ تے خدا دی قسمیں جڑا دین تو دوری اختیار کردہ ہے، اکثر نہ لوگ شکوا کردے نے، آندے نے حافظ جی پیسہ بڑا روپے بڑا ہے، لیکن کی کریے زندگی چ سکون نہیں۔ حافظ جی کی کریے؟ او یار اللہ دی قسمیں دعا کرے اگر اللہ رزق بھی دوے تے برکت تے خیر والا دوے۔ او میں بڑے بڑے شگر ملاں دے مالکانو جاننا، او نونانو چینی تے مٹھا کھانا ہی نصیب نہیں ہوندا۔ میں بڑے بڑے امیر لوگانو جاندا جے اللہ دی قسمیں کھانا ہی نصیب نہیں جے، ایک ٹائم دی روٹی نہیں کھا سکدے۔ ایسیاں بیماریاں اللہ پاک نے مسلط کر دیتی آنے۔ آؤ لوگوں رزق دین والا کون ہے اور رزق دا مالک کون ہے؟ عقیدے دی گل ہے تے عقیدے دی گل تے سمجھوتا ہو سکدا نہیں۔ آواز آئے ذرا، اور رزق دین والا کون ہے؟ اور ساڑھے سارے آندہ خالق کون ہے؟ اور ساڑھا مالک کون ہے؟ ساڑھا آجت روا کون ہے؟ ایکوں اللہ ہے، سارے آندہ آجت روا ہے۔ آئیے نمبر 3 جڑی میں گل کرنی چاہ رہے ہیں، اور عزت دا بڑا ڈر لگتا ہے جے میں ہر گیا عزت کٹ جائے گی، اور جے میرے بارے کسی نے زبان درازی کر دیتی میری عزت کم ہو جائے گی۔ اور یارو عقیدہ بنا لو، عقیدہ بنا لو، اللہ پاک دے توکل کر لو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ پاک نے آکھیا ہے عزت بھی میں دینا ہاں تے ذلت بھی میں دینا ہاں۔ ایتھے ایک مختصر جی گل کرانگا، اللہ سونیاں عزت کنوں دیندے ہو؟ اللہ جی ذلت کے دا مقدر بن دیئے۔ اور یار روپے پیسہ مل جانا، کوٹھیاں بنگلے مل جانا عزت نہیں جے۔ اللہ دی قسمیں عزت کیے، آئیے غور کیجئے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن پاک وچ عزت ہے، انہاں صفحہ دے بین وچ عزت ہے۔ اوہ اللہ دی قسمیں اوقات عارضی سب کو جے۔ اوہ آج جاندہ ہے تیری اوقات کی ہے، آج کسے نو آندہ ہے جی تیرے پلے کی ہے۔ اللہ دی قسمیں کدی قبرستان جایا کر، تینوں اوقات سمجھا جائے گی، مٹی دے ٹھیر تو ود کسے دی بھی اوقات نہیں جے۔ اوہ یارو بہتر کون ہے، عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان
اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و یضع بہ آخرین۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اعلان کر کے دس دیو اے جیڑی کتاب قرآن ہے اللہ اے دے نال عزت بھی دیندا ہے، اے دے نال ذلت بھی دیندا ہے۔ عزت انہاں نوں دیندا ہے جن نے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے پڑھ کے کلمہ بھی پڑھے آئے، پھر کلمہ پڑھ کے او دیتے عمل بھی کیتا ہے، اور قرآن پاک نو منیا بھی ہے تے قرآن پاک دے عمل بھی کیتا ہے۔ اور یارو اللہ پاک دا ادب ہونا چاہیدا ہے، اللہ پاک تے توکل ہونا چاہیدا ہے۔ یہ تین ڈار تے تین خوف تے تواڈے میں ختم کر چھڑے نے۔ سب تو پہلے ایمانداری نال محبت دا ثبوت دیا جے، اور موت تے زندگی دا مالک کون ہے؟ نمبر 2 رزق دین والا کون ہے؟ اور جنوں رب دوے کوئی روک سکدا تے رب روک دوے کوئی دے سکدا نہیں جے دے سکدا۔ نمبر 3 ذرا بہار پیدا کر دیو کی دے دی بات ہے، اور عزت تے ذلت دا مالک کون ہے؟ تے توکل کے دیتے ہونا چاہیدہ ہے، اللہ پاک دے ہونا چاہیدہ ہے۔ یہ 3 ڈر مکے نے تے چوتھا ایک جڑا ہے، ہن 3 ڈر مکا آگے تے ایک ڈر تواڈے دلاں چ پاواں گا۔ او یارو اللہ نے سارے ذمہ داریاں لے لیا نے، اللہ نے تیری عزت ذلت دا ذمہ لے لیا ہے، اللہ پاک نے تیری زندگی دے موت دا ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ دی قسمیں کدی کدی نہ میں قرآن پڑھ کے بڑا ہی راضی ہو جانا، دل خون دے آنسو روندا ہے۔ او یارو اللہ نے قرآن دے وچ 4 قسماں چوک کے آکھیا ہے، او بندیا تو بڑا ہی آلہ ہے، او بندیا تو بڑا ہی چنگا ہے، او بندیا تو بڑا ہی سونا ہے، او بندیا تو بڑا ہی نرالا ہے۔ او یار جے بندہ اپنے مقام نو بھول جائے، پھر اللہ دی شان نو بھول جائے، او بندہ پھر اپنی ذلت دے گھڑیا بھی کھودا ہے۔ آئیے قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ آندے نے میں آسن بنایا ہے، میں چنگا بنایا ہے، میں آلہ بنایا ہے، میں عزت والا بنایا ہے۔ تے جتھے نا رب نے 4 قسمہ چوکے انسان دے آسن ہون دا اعلان کیتا ہے، اوتھے نال اللہ پاک نے نالے بھی آکھیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، نال اللہ پاک نے آکھیا ہے ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ جی اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کریں گا، جی اپنے مقصد نو بھول جائیں گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور جے مقصد نو بھلا دیں گا، میں اللہ آسن تقویم تو چکے ثم رددناہ اسفل سافلین، میں اللہ اسفل سافلین تے پچا دیاں گا، برا ٹھکانہ تیرا مقدر بنا دیاں گا۔ اور یارو جیڑے رب نے اینا کچھ عطا کیتا ہے، او دے بارے ایک عقیدہ تینوں دے کے جاواں گا۔ اور یارو اللہ ویکھدا ہے، ہر وقت ویکھدا ہے، تیری ایک ایک ادا نو نوٹ کر رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور اللہ ہر ایک چیز نو ویکھن والا ہے۔ یارو اللہ دی قسمیں اگر یہ عقیدہ بن جائے، اگر یہ ذہن بن جائے، اللہ ویکھ رہے آئے، اللہ دی ذات میرے دل وچ
پیدا ہونے والے خیال نو بھی جان دیے اللہ دی قسمیں پھر بندہ گناہ نہیں کر سکدا پھر بندہ گناہاں تو دور ہو سکدا ہے پھر دنیا تو گناہاں دا وجود مک سکدا ہے اگر بندے دا عقیدہ بن جائے اللہ ویکھ رہا ہے واللہ بصیر بالعباد۔ ایک دن نہ مینوں حدیث یاد آئی بخاری پاک دی آقا دا یار معاذ بھی نال پیچھے سواری تے بیٹھا ہے میرے آقا ڈرائیونگ کر رہے نے تے جا رہے نے معاذ نے اللہ دے نبی آندے نے او معاذ تینوں پتہ ہے اللہ دا بندیاں تے کی حق ہے فرمایا نبی جی مینوں نہیں پتا تسی جان دے ہو یا اللہ بہتر جاندا ہے فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ پاک دی عبادت کیتی جائے اللہ پاک نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے اے اللہ پاک دا ادب ہے او یارو جیڑا اللہ پاک نو چھڈ کے غیراں دے دربار تے جا کے غیراں دے در تے جا کے امیداں لاندا ہے نظراں مندا ہے اپنیاں منتاں منگدا ہے کڑے پاندا ہے چھلے پاندا ہے اللہ دی قسم رب دنیا تے بھی آخرت بھی ذلیل کر دے گا او یار جے رب اینا وڈا اللہ دی قسم رب نے نہ کچھ عطا کیتا ہے جے تینوں رب تے یقین نہ آوے پھر تینوں اونا دے بھی یقین نہیں آ سکدا اللہ پاک نے سب کو عطا کر کے دس دیتا ہے او یارو حدیث پاک پڑھا جیڑا بندہ اللہ پاک نو چھڑ کے چھڑیا جا پا چھلیاں تے اکڑیاں تے امید لاندا ہے خدا دی قسمیں انہیں اپنی دنیا بھی تے آخرت بھی دونے تباہ کر لیا نے انہیں دنیا تے آخرت اپنی تباہ کر لئیے اللہ پاک دے معاملے میں چیک ہو جا او جو بھی منگنا ہے اللہ پاک کو لو منگنا ہے او جو بھی لینا ہے اللہ پاک کو لینا ہے او سیڑیاں چڑھن دی لوڑ نہیں پیندی ہم دینے سیڑیاں چڑھنیاں نے او یارو اللہ تے تیری شارک نالوں بھی زیادہ قریب ہے اللہ تیریاں ہر ساریاں سندہ ہے میں یجیب المزترات اذا دعاؤں ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ اللہ ساریاں سنن والا ہے اللہ تیرے قریب ہے اللہ تیری شارک نالوں بھی زیادہ قریب ہے او تو لبنا پھرنا ہے بیابان اندر اللہ کہہ رہے نے تو لبنا پھرنا ہے بیا بانے اندر میں تے وسنا گا تیری جان اندر او تو ہور پاسے لبنا اللہ تے تیرے کول موجود ہے اللہ تیری ہر ایک ادا بھی نوٹ کر رہے نے اللہ تیری ایک ایک ادا نو نوٹ کر رہے نے اللہ تینوں ویکھ رہے نے تے مینوں نا ایتھے واقعہ یاد آیا حضرت عمر آکھو رضی اللہ تعالی عنہ او یارو اے عمر کون ہے وقت دا حکمران ہے تے رات دا پہرے دار ہے اے عمر کون ہے آج لوگ کہہ رہے نے جی میں مدینے والا نظام لے کے آواں گا اور کوئی کہہ رہے آئے جی میں اس پاکستان نو مدینے والا شہر بنا دیاں گا میں تے دعا کرنا اللہ توفیق دے او یارو ایمانداری نال دسے آجے اسی لوگاں دے اینکاں لگن والیاں نے او جیڑا اللہ پاک دا فرضی کام جیڑا ہے او مدینہ پاک وچ جا کے ویکھو اذان ہو جائے کوئی چیز باہر نظر نہیں آئے گی اے کون کہہ رہے آئے میں مدینے دا نظام لے کے آواں گا او جن نے شاید کدی نماز چیک بھی نہ کیتی ہوئے الیکشنہ دے دن اندر بھی شاید نہ پڑھی ہوئے او سب نالوں پہلا عمل نماز ہے اور نمازی بن جائیں گا باقی کم بات دینے او یارو حضرت عمر آکھو رضی اللہ تعالی دعا کرو اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا کر دے لب جے گا
تھی بھی اوکھی آمین آندے ہو کہ اہیں پڑھے جانا جے وہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ساڑے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑے حال تے رحم فرمائے۔ خدا دی قسمیں یہ ساڑے گناہاں دا نتیجہ جو سانو مل رہے ہیں یہ سارے ہی جان دے نے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ حالات مزید بہتر فرما دے، ورنہ حالات بڑے بگڑ چکے نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پتہ جے یارو اے کیڑا عمر ہے، نبی دا یار عمر ہے، نبی دا پہرے دار عمر ہے، پتہ جے عمر کیڑا عمر جے او یارو اے 22 لاکھ مربع میل زمین دا حکمران عمر ہے، پتہ جے کیڑا عمر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر شیطان تینوں ویکھ کے راہ بدل لیندا ہے، او پتہ جے کیڑا عمر ہے۔ فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، او یارو پتہ جے کیڑا عمر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر تیرے تو سارا کفر ڈردا ہے، او پتہ جے عمر کیڑا عمر ہے، او جیڑا رائے زمین تے دیندا ہے رب عرشاں تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے۔ تیرا حدہ ویلا ہے اپنی حکمرانی اندر اپنی خلافت دا دور ہے، تیرا حدہ وقت ہے چکر لگا رہے نے او مسالہ دین والے ہو آندے نے جی جے میں حضرت عمر دی زندگی ویچ او نہ کیا سی ایک کتا بھی بھکھا مر گیا تے میرے کولو سوال ہوئے گا اے یارو ویکھتے صحیح نا ایسا اللہ حکمران دے دائے اے اللہ ویکھ رہا ہے، اللہ تے یقین ہے تے اللہ دا ڈار ہے، اللہ ویکھ رہا ہے۔ رات دا وقت دے تے پہرے داری کر رہے نے، رات دا وقت دا حکمران ہے تے رات دا پہرے دار ہے تے پہرے داری کر رہے انج چکر لگا رہے نے تے چکر لگاندیاں ایک گھر چوں آواز آ رہی ہے، تھی ماں اپنی تھی نو آندی ہے تھی دودھ وچ پانی پا دے پچھلے پیر دا ٹائم ہے تے تھی اگوں آندی ہے امی جی عمر دا دور ہے پتہ چل گیا سزا ملے گی تے اگوں ماں آندی ہے تھی او تے وقت دا حکمران ہے اپنے بستر تے ستا ہوئے گا نرم تے گرم بستر انجوائے کر رہا ہوئے گا او چل انہوں کیڑا پتہ چلنا تھی آندی ہے امی جی ٹھیک ہے عمر نہیں ویکھ رہا لیکن عمر دا عرشاں والا رب تے ویکھ رہا ہے۔ اینی گل کیتی ہے تے حضرت عمر سن رہے نے ساریاں گلاں نشان لگایا واپس ٹر گئے صبح بلا لیا پہلے ماں دی کلاس لائی تیرا حق نہیں سی بندا کہ تو انج دی تربیت کریں تیرا حق بندا سی تو تربیت اچھی کر دی ایتھے میں ایک سبق دواں گا او یارو والدین بھی بیٹھے ہو او خدا دا واسطہ جے اپنے بچیاں دی تربیت کرو اپنے بچیاں نو اچھی صحبت دو او تربیت دے وچ 99% جیڑا ہے صحبت دا اثر ہے او یار اپنے بچیاں دے وچ بیٹھ کے جھوٹ نہ ماریا کر اپنے بچیاں دے وچ بیٹھ کے سگٹا نہ پیا کر اپنے بچیاں چ بیٹھ کے لڑائیاں نہ کریا کر اپنے بچیاں چ بیٹھ کے دھوکے برابیاں نہ کریا کر اپنے بچیاں چ بیٹھ کے ایویں ہی جناب لڑائیاں نہ کریا کر او یار اللہ دی قسمیں او باپ نہیں جے او باپ ظالم ہے او باپ تاغوت ہے اگر میں آکھا دجالی شکل ہے جیڑا اپنے ہی پتراں وچ بیٹھ کے سگٹاں بھی پیندا ہے جے پتر سامنے بیٹھ کے سگٹاں پیویں گا تیرا پتر بھی کل نو وڈا ہو کے شرابی بنے گا جے پتر دے سامنے بیٹھ کے جھوٹ مارے گا تیرا پتر بھی کل نو وڈا ہو کے بے ایمان بنے گا جے اپنے پتر دے سامنے بیٹھ کے لڑائیاں کرے گا تیرا پتر بھی بدماش بنے گا جے اپنے پتر دے سامنے بیٹھ کے دھوکے بازیاں کرے گا تیرا پتر بھی دھوکے باز بنے گا اور جے اچھی صحبت دے گا اللہ دی قسمیں صحبت دا اثر بڑھا جے صحبت دا اثر بڑھا جے خدا دا واسطہ جے اپنے بچیاں نو اچھی صحبت دو۔ حضرت عمر نے بلا لیا آندے نے
ہاں دس راتی کی آکھے آئی ساریاں گلاں ہوئیاں تے یارو عقیدہ کی ہے اس بچی دا اللہ ویکھ رہا ہے اللہ دی قسمیں جدو تیرا بھی عقیدہ بن جائے گا تو یہ عقیدہ بنا کے اللہ ویکھ رہا ہے ڈاکے بھی چھڑ دیں گا چوریاں بھی چھڑ دیں گا جھوٹ بھی چھڑ دیں گا فریبیاں بھی چھڑ دیں گا اور پھر اللہ تینوں اے دی برکت نال دنیا جہان دیاں ساریاں چیزاں عطا کر دے گا آؤ نا یارو حضرت عمر آندے نے مائی نو آکھیا انج کر آ جڑی اپنی تی دا رشتہ ہے اے میرے پتر نو دے دے اور ایک عقیدہ بنایا ہے اللہ ویکھ رہا ہے اللہ نے غربت تو چک کے وقت دی شہزادی بنا چھڑیا ہے اور ساڈا عقیدہ کمزور ہے ساڈا توکل کمزور ہے اسی آج توکل رکھ لے آئے عوام تے ساڈا توکل ہے ساڈا توکل ہے لوگاں تے توکل ہے کوئی پریشانی آ جائے کوئی دکھ آ جائے کوئی تکلیف آ جائے کدی یار نو فون کر دے کدی باپ نو فون کر دے کدی چچے نو فون کر دے اور اللہ دی قسمیں خیراں تو امیداں نہ لایا کر بلکہ منگیا کر تے ایک اللہ تو منگیا کر اور پریشانی آ جائے بگانیاں نو دسن دی بجائے اللہ نو دسیا کر جن نے تیری پریشانی نو دور کرنا ہے اور جنہوں دس رہے ہیں انہوں دس کے پریشانی دور نہیں ہونی پریشانی مزید ود جائے گی تے اللہ دے نبی اے تے گل ہے نا حضرت عمر دی تے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے پتر دی گل بھی سن لو ذرا او عقیدہ ہی بن جائے او یار آج تو بعد ایک عقیدہ لے کے جا جھوٹ مارن لگے تے سوچنا ہے اللہ ویکھ رہا ہے کچھ بھی کر لگے عقیدہ بنا لے اللہ ویکھ رہا ہے اللہ ویکھ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سفر کر رہے نے تے سفر کر دیاں ایسی ایک جگہ تے انہاں نے پڑاؤ ڈالیا تے توانوں پتا ہے مکے دی گرمی او دی کڈی سخت گرمی ہے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا آکھیا ایتھے تھوڑی جی ریسٹ کرنے ہاں چلو نالے کھانا شنا کھانے ہاں تھوڑا آرام ہو جائے گا تے بہ گئے کھانا کھان لگے اچانک نظر پئی ہے ایک جڑا چرواہا اپنی بکریاں چرا رہے آئے حضرت عمر نے آکھیا عبداللہ بن عمر نے آکھیا انہوں بھی بلا لو انہوں بھی دعوت دیو بھی کھانا کھائے انہوں بلایا گیا تے انہوں آکھیا گیا آجا یار تمہیں کھانا کھا لے اور کگوں کہن لگا انی سائمن آنا سائمن میں روزے داراں میں روزے دی حالت وچاں حضرت عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے وہ اتنی گرمی تے بکریاں چرا رہے آئے پھر بھی روزہ رکھیا اچھا آندے نے دا تقوی تے چیک کریے ادا تقوی کننا کوئے کننا کزے آدھا ادا تقوی ہے ہن تقوی دا امتحان لین لگے نے تے بلا لیا آندے نے یار آئے انج کرنا ساڑھا سفر بڑا لمبا ہے ایک بکری سانو دے دے سے بکریاں تیریاں نے آندہ جی نہیں میں غلام ہاں اے بکریاں میرے مالک دیا نے تے آکھیا چل ایک بکری دے دے اور ایک بکری جیڑی ہے وہ سانو بیچ دے ساڑھا سفر لمبا ہے اسی ادا گوشت کھا لوانگے استعمال کر لوانگے اے آندہ جی نہیں او میرے مالک نے منو اجازتہ نہیں دیتیاں کہ میں بکری نو بیچ دواں ہم دینے چالی یار او تیرا مالک کیڑا بھی تینو ویکھ رہے آئے تو جا کے کہہ دیں میں چیک کرنے واسطے او جا کے کہہ دیں او اے پہاڑ تو گر کے بکری مر گئی ہے یا کی بیڑیا کھا گیا ہے یا کچھ بھی بہانہ کر دوی آمدہ حضرت عبداللہ جی او توانو دے پتا ہے او میرا مالک ویکھے نہ ویکھے لیکن وہ عرشاں والا مالک تے ویکھ رہے آئے اے عقیدہ بنا لے آئے او خدا دی قسمیں رب عقیدے دا مول ضرور پاندہ جے انہیں جدوں ایک گل کی دی ہے حضرت عبداللہ بن عمر اے دے مالک کو جاندے نے جا کے آکھیا آجڑا تیرا غلام ہے اے منو ہبا کر دے اے منو ویچ دے خرید واگ کنے دے پیسے لینے نہیں وہ مالک بڑا پریشان آندہ ہے جو تسی غلام لینا ہی ہے
کوئی ہور لے لو چٹے رنگ دا گورے رنگ دا چنگا غلام اچھا سینئر غلام لے لو آندہ حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے او تیری عقل جڑی ہے تیری نظر جڑی ہے اے دے رنگ والے تیری جڑی نظر ہے اس انسان والے میری نظر دے ایمان والے اے دا ایمان اللہ نو پسند آیا ہے میں عبداللہ نو پسند آیا ہے انہوں خریدیا نال بکریاں بھی خریدیاں تے او بکریاں ساریاں انہوں دے دیتیاں غلام نو تے نالے غلام نو آزاد کر دیتا ہے اور یارو عقیدہ بنایا ہے اللہ پاک دے نال عقیدہ چنگا بنایا ہے اللہ ویکھ رہا ہے تے اللہ دی قسمیں اللہ نے مل پا دیتا ہے اللہ نے مل پا دیتا ہے اللہ نے بھی غلامیتوں آزادی دی زندگی دے دیتی ہے اور جناب آزادی دی زندگی بھی دیتی ہے نال دنیا دا سارا مال بھی عطا کر دیتا ہے عقیدہ بنا لے کہ اللہ ویکھ رہا ہے سب تو پہلی گل کہ زندگی تے موت دا مالک کون ہے اور زندگی تے موت دا مالک کون ہے ایکو اللہ ہے تے ساری کائنات نو رزق دین والا تے پالن والا کون ہے ایکو اللہ ہے تے نمبر 3 عزت تے ذلت کے دے ہاتھ وچ اللہ دے گات ویچے اور یارو پھر نمبر 4 عقیدہ بنا لے اللہ ویکھ رہا ہے اللہ ویکھ رہا ہے اے عقیدہ ہونا چاہیے ہے تے حضرت ابو بکر آکھو رضی اللہ تعالی عنہ ایویں نا ایک دن ایک یہودی جیڑا ہے وہ بازار دے اندر حضرت ابو بکر نو کسے گال دی وجہ تو گالیاں کڈن لگ پیا برا بولن لگ پیا مندہ بولن لگ پیا حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے کھڑے نے تے مسکرائی جا رہے نے تے اے دیاں گلاں سنی جا رہے آقا علیہ السلام بھی کھڑے نے گلاں سن رہے نے تے حضرت ابو بکر نے وچوں ایک گل دا جواب دے دیتا ایک گل کر دیتی گالی نہیں کٹی مندہ نہیں بولیا حضرت ابو بکر نے نا ایویں نہ کسے گل دا جواب دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل گئے تھوڑا جیا غصے دے اثار بھی آ گئے حضرت ابو بکر بھی آقا دے پیچھے پیچھے آکے آقا جی تو او گالیاں کٹ رہے آزی تسی خاموشی نال سن رہے سو تے جدوں میں جواب دیتا ہے حالا میں گالی تے مندہ نہیں بولیا تسی چلے گئے ہو آکھے ابو بکر تینوں کی پتا ہے اور جدوں تو چپ سی تیری طرفوں اللہ دے فرشتے جواب دے رہے سن اللہ جواب دے رہے آسی اور جدوں تو بولے آئے اللہ دے فرشتے بھی چلے گئے نے تے میں محمد بھی چلا گیا اور یار برداشت پیدا کر ایک باری سوچتے صحیح ویکھتے صحیح صبر تے کر کے ویکھ اور گالی دا جواب گالی دینا ہی ہے جناب سمجھداری دی گل نہیں جے اور تیرا سٹیٹس ہی کی ہے تو کسے دے نال گل کرے کسے نال لڑائی کرے کسے دی گال دا جواب دویں اور یار اللہ دی قسم ہے میں آتے حدیث پاک چ پڑھے ہے اور جیڑا گالی بھی سن دے صبر بھی کردا ہے اور جیڑا قصور بھی ہے پھر بھی صبر کردا ہے اور اگلے دے نال لڑدا نہیں مقابلہ نہیں کردا اگوں برابری نہیں کردا انج کہہ لو ٹولرینس کردا ہے بردباری دا مظاہرہ کردا ہے او خدا دی قسم حدیث پاک سنے آجے ایمان تازہ کر لے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او جیڑا طاقت بھی رکھ دا ہے جواب دے سکے انہوں مار سکے پھر بھی جواب نہیں دیندہ اللہ دے نبی آندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے دی میں سفارش کر دوانگا اسی دے جب تک جواب نہ دئیے سانو سا نہیں پیندہ اور گالیاں کڑنا
کوئی حل نہیں جے اللہ دی قسمیں او گالا نہ کڈیا کر دعا کریا کر گالا نہ کڈیا کر صبر کریا کر اللہ ویکھتے سہی تیرے صبر دا کیسا مل پائے گا اللہ تینوں کدی ضائع نہیں کرے گا اے عقیدہ بنا لے اللہ ویکھ رہا ہے ہاں میں آخری گل اختتام دی طرف لے جائیے او یارو نمبر 1 عقیدہ بنا لو اللہ ویکھ رہا ہے کی عقیدہ بنانا ہے اللہ جدا جدا عقیدہ بولے اللہ ویکھ رہا ہے تے نمبر 2 جے اے بھی گل کتے ذہن چو تھڑک جائے تے پھر یہ گل ذہن میں رکھنی ہے سورہ یاسین آئیے غور کیجئے اللہ پاک نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ پاک نے آکھیا ہے او یارو دسکے دے رہن والے ہو گل توجہ طلب ہے اللہ دی قسمیں اپنے جسم تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اے تیرا جسم تیرا نہیں اے تے تیرے خلاف کیمرے نے اے تے تیرے خلاف ثبوت کٹھے ہو رہے نے اللہ دی قسمیں قرآن نے آکھیا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ ہم دینے او دنیا والے ہو الیوم الف تلام جدو مل کے آمدہ یوم دے نال اے دا معنی یا تے دے تو مراد او میدان عرفات دا دن ہوندا ہے یا قیامت دا دن ہوندا ہے اے تے اللہ پاک نے قیامت دا دن مراد لے آئے آکھیا جدو قیامت دا دن ہوئے گا او قیامت دے دن جیڑا ہے اللہ اے تیرے ہتھانو زبان لا دے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اللہ تیرے پیرانو زبان لا دے گا تے ایتھے تے 2 چیزاں دا تذکرہ ہے تے صحیح جامع صغیر دی دوسری جلد دے اندر حدیث پاک دے اندر 4 چیزاں دا تذکرہ ہے اللہ تیرے ہتھانو زبان لا دے گا اللہ تیرے پیرانو زبان لا دے گا اللہ تیرے کنانو زبان لا دے گا اللہ تیریاں اکھانو زبان لا دے گا اے بول بول کے آکھن گے اللہ سونیاں ساڑھے نال بے حیائی ویکھدا سی اللہ ساڑھا استعمال غلط کردا سی اللہ سونیاں ساڑھے نال غریبہ تے ظلم کردا سی اللہ کان بولن گے اللہ گانے سندا سی اللہ مجرے سندا سی اللہ دی قسمیں اے تیرا اپنا جسم ہی تیرے خلاف گوائیاں دین لگ پئے گا نمبر 1 اللہ ویکھ رہا ہے تے نمبر 2 عقیدہ بنا لے او یارا تیرا جسم نہیں آ تیرے ہاتھ نہیں آ تیرے پیر نہیں آ تیریاں اکھاں نہیں آ تیرے کان نہیں اے تے تیرے خلاف گواہ نے جڑے کل نو گواہیاں دے دین گے اے تے تیرے خلاف کیمرے لگے نے جڑے کل نو تیرے خلاف جڑا ہے گواہیاں پا دین گے تے نمبر 3 جے اے بھی گل تیرے ذہن چو کدے کھڑ گجائے تے پھر اے ویکھیا کر اللہ نے تیرے موڈیاں تے 2 کیمرے لا دیتے نے اے تیری ایک ایک ادانو نوٹ کر رہے نے اللہ نے فرشتے بٹھا دیتے نے او تو گال کڑنا ہے اے تامی لکھ لیندے نے تو چنگا بولنا ہے اے تامی لکھ لیندے نے تو مندہ بولنا ہے اے تامی لکھ لیندے نے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہیں گے اقرا کتابکا کفا بنفسک الیوم علیک اللہ کہیں گے اوے پڑھ اپنی کتاب آ پڑھ جو لکھوا کے آیا آ پڑھ جیڑیاں گالیاں دے کے آیا او یار اللہ دی قسمیں فضول گلہ نالو چنگا ہے اللہ دا ذکر لکھوایا کر گالا نالو غیبتہ چگلیاں نالو چنگا ہے اللہ دا ذکر لکھوا لیا کر
جے تو آج اکثر لوگ خدا دی قسمیں زندگی دا وتیرہ بنایا ہے، جب تک پورے محلے نو پورے علاقے نو جب تک چھان نہ لین پون نہ لین پورے علاقے دی غیبت تے چگلی نہ کر لین تب تک انہاں نو نیند ہی نہیں پیندی۔ او بندیا خدا دیا تیرے تے کیمرے اللہ پاک دے لگے نے، سب نالو پہلی گل اے وے اللہ ویکھ رہا ہے، نمبر 2 گل اے وے کہ عقیدہ بنا لے اللہ بھی ویکھ رہا ہے، اے تیرا جسم جیڑا ہے اے تیرے خلاف گواہیاں دے گا، تے نمبر 3 جیڑا ہے خدا دی قسمیں آج جیڑا تیرے موڈیاں تے کیمرے لگے نے، کتاباں تیار ہو رہی آنے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، تیری ایک ایک ادا نو نوٹ کیتا جا رہا ہے۔ اپنی زندگی نو سنوارو، اپنے اعمال نو سنوارو۔ خدا دی قسمیں اے نہ سوچو کہ میرا مرنا میں فلاں دن مراں گا، اللہ دی قسمیں نہ موت دا ٹائم فکس ہے نہ موت دی عمر فکس ہے، کوئی پتہ نہیں کدوں موت دا پیغام آ جائے۔ اللہ پاک دا ادب کر لگ جا، اللہ پاک دا احترام کرنے والا بن جا، اللہ پاک تے توکل کرنے والا بن جا۔ اللہ ویکھ رہا ہے یار، کوئی دنیا دا بندہ تینوں ویکھے تو گناہ نہیں کردا کہ مینوں ویکھے گا میری بدنامی ہے میری بےعزتی ہے، اس بندے دا احترام ہے۔ کدی سوچے آئی گناہ کر لگیاں او مالک بھی تینوں ویکھ رہا ہے، او مالک نو حاضر ناظر ماننا ہے، او اللہ تینوں ویکھ رہا ہے، تے اللہ سامنے گناہ کر لگیاں شرم ہی نہیں آندی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث سے عمل کر کے غیبتاں چگلیاں گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ویکھ رہا ہے اے عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔